جو قرآن سن کر سجدہ ریز ہو جائے. ربط معنوی. سورہ مومن کی ابتدا میں ترغیب الی القرآن کا مضمون تھا تنزیل الکتاب من اللہ، اور سورہ حامیم سجدہ میں بھی ترغیب الی القرآن سے ابتدا ہے. تنزیل من الرحمن الرحیم آیت 2. نمبر 3 حامیم سجدہ میں حامیم سجدہ جس طرح ترتیب کے لحاظ سے حامیم مومن کے بعد ہے، اسی طرح نزول کے لحاظ سے بھی حامیم مومن کے بعد ہے. نمبر 4 سورہ مومن میں کفار کے جدال کا ذکر تھا. ما یجادل فی آیات اللہ آیت 4. اور حامیم سجدہ میں جدال کی تشریح ہے وقالوا قلوبنا اکلنا آیت نمبر 5. نمبر 5 سورہ مومن میں گزشتہ اقوام کی ہلاکت کا ذکر تھا. افلم یسیروا فی الارض آیت نمبر 82. سورہ حامیم سجدہ میں ہلاکت کی علت کا تذکرہ ہے. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ آیت نمبر 15. نمبر 6 سورہ حامیم مومن میں قوم عاد اور قوم ثمود کی ہلاکت کا ذکر تھا. آیت نمبر 31. اور سورہ حامیم سجدہ میں ان قوموں کی ہلاکت کی مستقل علت کا تذکرہ ہے. آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 17. نمبر 7 سورہ مومن میں فرمایا فتبارک اللہ رب العالمین آیت نمبر 64. یعنی البرکۃ من اللہ. سورہ حامیم سجدہ میں برکت کے ایک نمونے کا ذکر ہے
جعل فیہا رواسی، آیت نمبر 10۔ نمبر 8 سورہ مومن میں ایمانداروں کے لیے فرشتوں کی دعا کا ذکر تھا، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، آیت 17۔ اور سورہ حامیم سجدہ میں اہل ایمان کے لیے فرشتوں کی بشارت کا ذکر ہے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا، آیت نمبر 30۔ نمبر 9 سورہ مومن میں حضرت موسیٰ کو تورات دینے کا ذکر ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، آیت نمبر 53۔ اور حامیم سجدہ میں تورات کے بارے میں لوگوں کے اختلاف کا ذکر ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، آیت نمبر 45۔ نمبر 10 مومن کے شروع میں اللہ تعالی کی صفت العزیز العلیم کا ذکر ہے، اور حامیم سجدہ کے شروع میں بھی اللہ تعالی کے 2 ناموں کا ذکر ہے، الرحمن الرحیم۔ نمبر 11 اس پر نشان بھی لگا لینا جو اثر ربط ہے، حامی مومن میں توحید فی الدعا کا مضمون ہے، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، آیت نمبر 14۔ اور حامیم سجدہ میں اس دعویٰ پر ایک معروف شبہ کا جواب ہے کہ بزرگ عالم بیداری خوابوں میں ملتے ہیں، قبروں سے آوازیں آتی ہیں، اس کا جواب آیت نمبر 24 وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا، یہ بزرگ نہیں شیاطین ہیں۔ دعوی سورت کشف الشبہات، خلاصہ سورت چار اعتراض اور ان کے جوابات،
نمبر 1، ہم تمہاری بات نہیں سمجھ سکتے، ہمیں اپنے ورد وظیفے کرنے دو۔ قالوا قلوبنا فی اکنہ، آیت نمبر 5۔ اس کا جواب دیا انما الہکم الہ واحد۔ نمبر 2، بزرگ خوابوں، بیداری، درگاہوں، قبروں سے برآمد ہو کر ملتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے نام کی منت مانو، مشکل حل ہو جائے گی، اور بسا اوقات ان کے نام کی منت مانتے ہیں، مصیبت ٹل جاتی ہے۔ جواب کیزنا لہم قرانا۔ تیسرا اعتراض، اگر قرآن منزل من اللہ ہوتا تو غیر عربی ہوتا، جواب پھر بھی تمہارا اعتراض یہی ہوتا کہ پیغمبر عربی اور کتاب غیر عربی۔ نمبر 4، اگر یہ کتاب حق ہوتی تو سب یک بارگی نازل ہوتی، اس میں کوئی اختلاف نہ کرتا۔ جواب بلقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیہ، آیت 45۔ ہم نے موسیٰ کو کٹھی کتاب دی تھی، لیکن اختلاف کرنے والوں نے اس میں بھی اختلاف کیا۔ یہاں پر ایک آیت وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، تشریح شبو، میں نے جو کہا کہ ایک شبو کا ازالہ ہوگا، وہ شبو کیا ہے؟ تشریح شبو، شبو یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ پکارو صرف اللہ کو، حالانکہ ہمیں خوابوں میں بزرگ ملتے ہیں، کبھی بیداری میں بھی بزرگ ملتے ہیں، اور خوابوں اور بیداری میں بزرگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نام کی منت مانو، ہمارے نام کی نظر مانو، تمہارا کام ہو جائے گا۔
اور بسا اوقات ہمارے کام بھی ہو جاتے ہیں۔ شبہ یہ ہے کہ خواب میں یا عالم بیداری میں بزرگ ملتے ہیں، بڑے بڑے بزرگ، اور وہ بزرگ ہمیں یہی تعلیم دیتے ہیں کہ جب مشکل ہو تو ہمیں پکارو، ہمارے نام کی منت نظر مانو، تمہارا کام ہو جائے گا، اور بسا اوقات ہمارا کام بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے تمہاری دعوت کہاں گئی؟ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ یہ آج بھی ہوتا ہے، یہ صرف اس وقت نہیں تھا، آج بھی اگر آپ ان مشرکین سے ملیں تو کئی کہیں گے کہ بابا خواب میں ملا تھا اور بابے نے خواب میں یہ تعلیم دی۔ ابھی تو آپ کو یہ بات معمولی لگ رہی ہے، لیکن جب دعوت کا میدان ہوگا تو یہی خواب آئیں گے، اور بڑے بڑے لوگ اس وجہ سے گمراہ بھی ہوتے ہیں، خوابوں کی وجہ سے۔ اور بسا اوقات یہ ہوگا، آپ کسی قبر کے پاس گئے، آپ نے دیکھا بھئی ایک بزرگ نکلا ہے، بظاہر قبر سے نکل رہا ہے، اور قبر سے نکل کر آپ سے معانقہ کیا، آپ اترا، آ گیا ہے، اب میرا بیٹا آ گیا، میں تیرا منتظر تھا۔ کبھی یہ ہوگا کسی مزار یا قبر کے پاس سے آوازیں آئیں گی اور بابا بولے گا، اب وہاں پر آپ پورا قرآن بھی سناؤ تو جو قبر سے آوازیں سن رہا ہے وہ کیسے مانے گا؟ وہ کہے گا میں نے اپنے گناہگار کانوں سے سنا ہے اور ان بدکار کانوں سے سنا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور یہی معاملہ تھا وہاں، مشرکین کی صورتوں اور تمثیلات بھی آوازیں آتی، خوابوں میں ملتے اور بیداری میں بھی ملتی۔ اور ہوتا کیا ہے؟ 11ویں دینے والا، اس کو خوبصورت شکل، سفید داڑھی اور نورانی چہرہ، رات کو آ گیا، واہ میرا بیٹا، واہ واہ پترا، واہ تو میرا بڑا وفادار ہے، تو نے میرے نام پہ 11ویں دی۔ کون جی؟ میں شیخ عبد القادر جیلانی ہوں۔ کبھی خواب اور کبھی بیداری، اور سارا دن پیٹتا رہا، محرم کے 10 تک چھریاں مارتا رہا، چاقو مارتا رہا، زنجیر چلی، رات کو سویا، خواب میں دیکھا، بڑی خوبصورت شکل ہے، بزرگ ہے، اور کہتا ہے واہ میرا بیٹا، تیرا آل رسول کے ساتھ بڑا ہی پیار ہے، بڑی محبت ہے، تو بڑا عاشق ہے، اور تو نے آل رسول کے ساتھ محبت کا حق ادا کر دیا۔ جی آپ کون؟ جی میں حضرت حسین ہوں، میں حضرت حسن ہوں، میں زین العابدین ہوں، میں امام جعفر ہوں، میں فلاں ہوں۔ اور یہاں آپ کو یہ بات نہیں سمجھ آئے گی، ہم بھی جب پڑھتے تھے تو اس کو معمولی سمجھتے تھے، یہ کوئی اتنی بات نہیں، لیکن اب جا کے پتہ چلا کہ شرک کی بنیاد ہی یہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کا جواب دیں گے، فرمایا کیّزنا لہم قرناء، یہ وہ بزرگ نہیں، یہ جو خوابوں میں مل رہے ہیں اور بیداری میں، یہ کون ہے؟ کیّزنا لہم قرناء، یہ شیاطین ہیں، جن شیاطین،
اور یہ بابا شیخ عبد القادر جیلانی نہیں، یہ حضرت ابلیس ہے جو خواب میں آ کر گمراہ کر رہا ہے یا بیداری میں گمراہ کر رہا ہے، اور اس پر انشاءاللہ شواہد آئیں گے، آپ کا بھی دل مانے گا کہ واقعی یہ بات ہے۔ قیدنا لہم قرانا، فرمایا یہ وہ بابے نہیں، یہ بابا شیطان، جن شیاطین وہ کبھی قبروں سے آوازیں دیتی، کبھی خانقاہوں پہ آتی، کبھی خوابوں میں آتی، کبھی بیداری میں آتی، گمراہ کرنے کے لیے، اور ساری شرک کی پٹی پڑھائیں گے۔ پوری سورت کا مرکزی مقام یہی ہوگا، قیدنا لہم قرانا۔ اللہ فرمائیں گے یہ بابا نہیں، کون ہے جی؟ یہ کون ہے؟ شیاطین۔ شیاطین آگے چل کے پھر من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا، من یعش عن ذکر الرحمن، جو بندہ بھی قرآن سے اندھا بن جائے، یا قرآن چھوڑ دیا، اندھا ہو گیا، فرمایا اس کے لیے سزا یہ ہے، نقید لہ شیطانا، اس پہ ہم شیطان کو مسلط کرتے ہیں، اور شیطان بھی تکڑا سا شیطان۔ نکالو ذرا، یہ بھی نکالو۔ من یعش عن ذکر الرحمن، سورہ زخرف آیت نمبر 26، ہاں 32، ٹھیک ہے، چلو کوئی جو بھی ہے نکالو۔ وَمَن یعش عن ذکر الرحمن، یعشو کا معنی اندھا بننا، اور ذکر کا جہاں مرادی معنی قرآن، جو قرآن سے اندھا بن جائے، نقید لہ شیطانا، قید کہتے ہیں انڈے کے خول کو، جو انڈے کی زردی اور سفیدی اس کا احاطہ کرنے والا خول ہے، اس کو کہتے ہیں قید۔ تو فرمایا نقید، ہم شیطان کو اس پر اس طرح مسلط کر دیتے ہیں جس طرح اس سفیدی اور زردی کو انڈے کا خول محیط ہوتا ہے، ہر طرف سے شیطان کے جنگل میں، اور شیطان کے لیے محاط وہ محیط، شیطان نا تکڑا شیطان ہے، شیطانن زبردست شیطان۔ کوئی خطیب، کوئی مولوی، کوئی بڑے سا پیر، حضرت اقداس کے درجے کا پیر، وہ شیطانن یا جن یا انس، شیاطین الجنس والجن، انس اور جن دونوں، جنی شیطان، انس ادھر سے خوابوں میں آتا ہے، جن اوپر بیٹھا ہوتا ہے حضرت مولانا صاحب، مفتی صاحب اور علامہ صاحب، شیخ الحدیث صاحب، تو جب دو ملتے ہیں نا، جیسے انڈے کے نیچے بھی خول تھے اوپر بھی خول، دو مل جاتی، ادھر جن خوابوں میں بیداری میں، اور آگے بیٹھا ہوتا ہے حضرت خطیب ابلیس، وہ اس سے پوچھتا ہے جی مجھے بابا ملا تھا، میں تجھے کہتے ہی تھا نا مماتیوں کے قریب نہ جا، ہاں کہتے ہی تھا، تو مل گیا نا بابا۔ یہ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ فرماتی ہیں، یہاں پنڈی میں ایک آدمی تھا، تو وہ اس نے اشتہار نکالے تھے، اس نے کہا کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے، اور انہوں نے کہا کہ
یہ پنڈی والے غلام خان سے بچ کے رہنا، یہ بہت بڑا گستاخ ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ بڑے لوگوں کو اس نے گمراہ کیا، جہاں اسی مقام پہ شاید بیان کرتے۔ اور اسی طرح علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ کا واقعہ فرماتے ہیں کہ وہاں دہلی میں ایک بہت بڑا بے ایمان تھا، بہت بڑا بے ایمان۔ وہ کوئی حلوہ دیتا تھا، حلوہ دے کر لوگوں کو گمراہ کرتا۔ حضرت شیخ کا یہاں جو دورہ تفسیر ہے اس میں بھی یہ واقعہ بیان کیا، تو فرماتے ہیں کہ وہ حلوہ دیتا اور آدمیوں کو گمراہ کرتا، کئی کرتب دکھاتا۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے، تو بڑے مواحد عالم تھے۔ تو کسی نے جا کر حضرت شاہ صاحب کا شاگرد تھا، 2 شاگرد تھے، تو کسی نے دعوت دی کہ یہ جو پیر ہے فلانا پیر، ایک دفعہ آپ اس کے پاس آئے تھے، ایک دفعہ آ جائے۔ وہ مسئلے میں تو پکا تھا، اس نے کہا میں نہیں آتا۔ خیر ترغیب دیتے دیتے وہ لے گیا اس کے پاس، اس نے کوئی ایسا حلوہ کھلایا اور وہ جو پھونک ماری وہ اس کا مرید بن گیا، پکا مرید بن گیا۔ تھا وہ بڑا بے ایمان پیر، تو اب جب مرید بنا شاہ صاحب کو پتہ چلا، شاہ صاحب رحمہ اللہ آئے وہاں پر، کہتے ہیں مجھے لے چل۔ وہاں پہنچے تو وہاں دعا کی، دعا کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس مکان سے ایک کالے رنگ کا کتا نکل رہا ہے، کالے رنگ کا کتا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں الحمدللہ میری دعا قبول ہو گئی، یہ وہی بے ایمان تھا جو کتے کی شکل میں باہر نکل گیا۔ تو یہ اس طرح کے واقعات بہت ہوتے ہیں اور اکثر دنیا اسی میں لگی ہے۔ نقید لہو شیطانن فہو لہو کرین، وہ شیطان جو ہوتا ہے فہو لہو کرین، وہ اس کا کرین بنتا ہے، ساتھی، کرن، سین کو بھی کہتے ہیں، وہ پکا اس کے سر پہ مسلط ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور یہی اس کو شیاطین روکتے ہیں، عن السبیل، سیدھی راہ سے، عن السبیل فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کی توحید کے مسئلہ سے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ اس پر آئے گی انشاءاللہ تائیدات وہاں قیدنا لہم قرانا پر پہنچ کر۔ تو حاصل کیا نکلا؟ شبہ یہ ہے تم کہتے ہو پکارو صرف اللہ کو، ہمیں بزرگ خوابوں میں بیداری میں ملتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں پکارو کام ہو جائے گا، تو ہمیں خود بزرگ کہتی ہیں، تم کیسے کہتے ہو اللہ کی سوا پکار کے لائق کوئی نہیں؟ یہ تو جواب کیا آیا؟ یہ بزرگ نہیں ہوتے، کون ہوتے ہیں؟ ہاں سارے بولو، بزرگوں کون ہوتے ہیں؟ یہ کیا ہوتے ہیں؟ شیاطین۔ یہ وہ بابا نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے بابا ابلیس، بابا ابلیس۔ یہ آئے گا جواب، اور مرکزی مضمون آئے گا قیدنا لہم۔ یہ اب تھوڑا سا سورت کا خلاصہ لکھ لو۔ نمبر 1 تمہید مع الترغیب، اس کے بعد 4 دلائل عقلیہ، دعویٰ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین پر، دعویٰ وہی ہے سورہ حامی مومن والا۔
ہر دلیل کے بعد تخویف دنیاوی یا اخروی. نمبر 4، 4 شکوے ہوں گے علی سبیل الترقی. 4 شکوے ہوں گے علی سبیل الترقی. ہر آنے والا شکوہ پہلے سے بڑا شکوہ ہوگا علی سبیل الترقی. نمبر 5، دوسرے اور تیسرے شکوہ کے درمیان طریقہ تبلیغ کا بیان ہوگا کہ مسئلہ بیان کیسے کرنا ہے، طریقہ تبلیغ. اور نمبر 6، 3 شبہات کا جواب ہوگا. 3 شبہات. ایک دلیل وحی، اور یہ جو 4 دلائل عقلیہ ہیں، 2 دلائل اس بات پر ہوں گے کہ کار ساز صرف اللہ، تو پکار کے لائق بھی اللہ. اور 2 دلیلیں اس بات پہ ہوں گی کہ غیب دان صرف اللہ، تو پکار کے لائق بھی صرف اللہ. اس کے ساتھ ساتھ تخویفات، تبشیرات موقع بموقع مذکور ہوں گی. سورت کی ابتدا بڑی مشکل ہے، مشکل ترین ہے، صرف مشکل ہی نہیں. اس لیے پوری توجہ سے بیٹھو، میں بالکل آرام سے چلوں گا، بالکل آرام سے، اور اس کو سمجھنا ہے.